خانہ کعبہ ایک ایسا مقدس مقام ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے اور جس کا طواف کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل ترستا ہے۔ خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت 404 سال پرانی ہے۔ خانہ کعبہ کو اب تک 10 مرتبہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ہوئی۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تخلیق کے بعد زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا، جس پر اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، فرشتے یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا۔ اس وقت فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے خوبصورت و حسین و جمیل گھر تعمیر کیا جو زبرجد کے 4 ستونوں پر قائم تھا، اور یہ گھر فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کے نام سے متعارف ہوا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرماتا ہے۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے اور یہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کی ایسی ہی حرمت ہے جیسے زمین پر کعبے کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور میں طواف کر لیتا ہے یا نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کو کبھی موقع نہیں ملتا۔ روز نئے 70,000 فرشتے بیت المعمور میں حاضری دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ احادیث کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں اور میری عبادت کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف کرنا شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا حج کیا۔ خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد زمین پر اتارا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں۔ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا جس کے ارد گرد فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں قہوہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کرو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ سب سے پہلے زمین کی جاگ پیدا ہوئی تھی۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو زمین پر مارا تو 7 زمینوں تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جن بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں کی مدد سے بھرا اور ان بنیادوں پر 4 طرف دیواریں کھڑی کر دی۔ ان 5 پہاڑوں میں کوہ لبنان، کوہ طور وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس طرح اس دوسری تعمیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شرکت کی۔ حضرت اماں حوا مٹی اٹھا کر لاتے اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر آدم کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو تیسری مرتبہ تعمیر کیا، جبکہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر کے بارے میں۔ خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی اور بعض روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ
صرف ایک اونچے اور سرخ ٹھیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ اس وفان کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم نے چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کو کس طرح تعمیر کیا، اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر زمین اور پہاڑوں کے درمیان چھوڑ دیا، جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارت تھی، خانہ کعبہ کی جگہ بس ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ کی طرف پہلا سفر کیا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور اس وقت حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہوئی۔ پھر پانچویں مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل نے عرض کیا کہ ضرور کیجیے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو قدیمی بنیادیں ظاہر ہونے لگی جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ ان بنیادوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بڑھاپے میں ایک کاریگر اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ تعمیر کرنے لگے۔ کوہ لبنان، کوہ ہرا، کوہ ابو القیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ، ان پانچوں پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابو القبیس کے کنویں سے دو پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی جاتی ویسے ویسے یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا جاتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا کہ گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھا تھا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی پانچویں اور چھٹی تعمیر۔ خانہ کعبہ کو پانچویں بار قوم اعمال کا اور چھٹی بار قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرس بن مداد اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کی ساتویں تعمیر۔ خانہ کعبہ کی ساتویں تعمیر کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نسب میں سے ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت قصہ بن کلاب تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے آثر نو تعمیر کی اور ایک بے مثال پختہ عمارت تعمیر کرائی۔ خانہ کعبہ کے 8ویں تعمیر کی ضرورت اس وقت پڑی جب قبیلہ قریش کے سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئی، تو متفقہ فیصلے کے تحت خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے دوبارہ سے تعمیر کروایا، جس تعمیر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی شرکت فرمائی۔ لیکن اس وقت سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حتیمی کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی 9ویں تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوج کی سنگباری کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیمی کعبہ کو جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد المالک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔
اس کے دور کے بعد جب خلیفہ ہارون مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ کار رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کروایا کرے گا، اور اسی طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ فلسطینیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ کے اندر مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور نہایت ہی خوبصورت چھت بنوائی، اور باہر کی دیواریں سنگ خرا سے چونا میں چنی گئی، اور نہایت ہی نفیس اور ریشمی سیاہ رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ تحریر تھا اور سنہری لفظوں میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح سلطنتی عثمانیہ کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1417 کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام شروع کیا، لہٰذا اس طرح خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 404 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 1444 ہجری ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بیت اللہ شریف کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔